بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جا رہی ہوں کہ یہ کریکرز کیا ہیں، اور تقریباً ہر بچے کے پاس یہ ایک کھلونا ہے، اور یہی ایک کھلونا بہت سے بچوں کی جان لے چکا ہے، اور تقریباً ہر بچے کا یہ ایک پسندیدہ کھلونا بھی بن چکا ہے۔ تو میں آج اسی حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ تو دوستو، یہ کریکر ایک ایسا کھلونا ہے جس کو امریکہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت بڑے بڑے ممالک میں بین کر دیا گیا، اور یہ پاکستان اور انڈیا کے بچوں میں آج کل بہت مقبول ہے۔ ان ممالک میں اتنا سخت قانون اس کھلونے کے لیے بنا۔ میں امریکہ اور دوسرے ممالک کی بات کر رہی ہوں جہاں یہ پہلے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ اس کے استعمال اور اس کے بنانے پر بھی پابندی عائد ہو گئی، یہاں تک کہ اگر یہ کسی کے پاس سے برآمد بھی ہوتا تو پولیس نے چھاپے مارنے شروع کر دیے اور ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جس کے پاس یہ کھلونا ملتا۔ پہلے تو جب یہ کھلونا بنایا گیا تب تو یہ کھلونا بچوں کے لیے ہی بنایا گیا تھا، لیکن بچے جب اس کا استعمال کرنا شروع کرنے لگے تو پتہ چلا کہ اس کھلونے کے استعمال کی وجہ سے بچوں کی جان جانا شروع ہو گئی ہے، اور اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تب جا کے امریکہ کی حکومت نے یہ ایکشن لیا اور اس کھلونے کو بین کرنے کا حکم صادر کر دیا، اور اب پاکستان اور انڈیا میں اس کھلونے کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، اور بچے یہاں تک کہ اسکول میں بھی اس کھلونے کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ بیسیکلی امریکہ میں بھی یہ کھلونا بچوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، خاص طور پر یہ کھلونا اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو گھڑ سواری یا کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اوزار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسے وہ شکار کرتے تھے، اسے جب وہ گھما کر شکار پر پھینکتے تھے تو وہ اس کی ٹانگوں میں پھنس جانے کی وجہ سے شکار گر جاتا تھا، اور اس طرح شکار کرتے تھے۔ لیکن اسی کو جب کھلونے کے طور پر یہ انہوں نے بنانا شروع کر دیا، اس سے بہت سے مسائل سامنے آئے۔ بچوں کو اس سے کھیلنے میں مزہ آنے لگا۔ یہ جو کریکر بچوں کے لیے بنایا گیا تھا، پہلے اس میں جو دو بولز تھیں جو آپس میں ٹکرا کے جن سے آواز پیدا ہوتی ہے، پہلے یہ شیشے کی بنائی گئی۔ شیشے کے بننے کی وجہ سے جب بچے ان دونوں بولز کو آپس میں ٹکرا کے آواز پیدا کرتے تھے تو شروع میں تو وہ اس سے محسوس ہوتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جب شیشہ کمزور ہوتا گیا تو پھر شیشہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو ایسے کیسز سامنے آئے کہ وہ بچوں کی آنکھوں میں چلے جاتے، جس کی وجہ سے کسی بچے کی آنکھ سایہ ہو جاتی، کسی کے ہاتھ میں شیشہ لگ جاتا، کسی کے ناک پہ چوٹ آ جاتی۔ تو اس طرح بہت سے مسائل اس کریکر کی وجہ سے سامنے آئے، یہاں تک کہ اس کے استعمال سے بچوں کی ہڈیاں تک بھی ٹوٹی تھیں۔ ان کے استعمال سے بازو کی ہڈیاں بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی جب مسلسل وہ کریکرز کو بجاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بار بار کریکرز کے لگنے کی وجہ سے وہ چیز بے حس ہو جاتی، اور پتہ چلتا کہ اس میں مسئلہ ہے اور اس میں بہت گہری اندرونی چوٹ لگی ہے۔ پھر بچوں نے اس کو ایسا کیا کہ لڑائی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کریکرز کا استعمال وہ تب کرتے تھے جب انہوں نے کسی سے لڑائی کرنی ہوتی تھی، مطلب ایک دوسرے کو مارنے کے لیے وہ ان کریکرز کا استعمال کرنے لگ گئے۔ اور کافی زیادہ کیسز یہ سامنے آئے کہ لڑائی کے دوران میں بچے ایک دوسرے کو کریکر سے مار رہے تھے، اور ان کے سروں پر زور زور سے کریکرز مارنے کی وجہ سے ان کی یادداشت چلی جانے کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لڑائی جب وہ ان کریکرز کو استعمال کر کے کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سی اموات بھی سامنے آئیں۔ خاص طور پر امریکہ میں بھی یہ اسی وجہ سے بین ہے کہ اس کریکر کی وجہ سے ہی کافی اموات ہوئیں۔ بہت سے بچے زخمی ہوئے، بہت سے بچوں کی آنکھیں سایہ ہوئیں، بہت سے بچوں کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پھر امریکن پولیس نے جگہ جگہ پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے، اور جس گھر میں اور جہاں کہیں بھی وہ اس کریکر کو برآمد کرتے تھے تو وہ اسی وقت ہی اس کو گرفتار کر لیتے تھے۔ پھر یہاں تک کہ پولیس نے اسکول میں بھی چھاپے مارنے شروع کر دیے اور بچوں کے بیگ تک چیک کرنے لگے، اور جس بچے کے بیگ میں سے یہ کریکر ملتا تھا اس بچے کو ہی گرفتار کر لیتے اور ان کے پیرنٹس سے رابطہ کرتے، کیونکہ زیادہ تر کیسز اسکول سے ہی، کیونکہ بچے جب ایک دوسرے سے لڑائی کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے ہاتھوں سے مارنے کی بجائے وہ کریکرز کا استعمال کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہی کچھ بچوں کی اموات اسکول میں ہی واقع ہوئی۔ اسی لیے پولیس نے اسکول میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ جو کریکر میں دو بولز لگے ہوتے ہیں وہ پہلے شیشے کے بنائے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ شیشے کے بنانے کی وجہ سے اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے ان کریکرز کو پلاسٹک اور لکڑی کا بنانا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی خطرات کم نہیں ہوئے، ویسے ہی رہے۔ بچے اب ان کریکرز کو ہتھیار کے طور پر اپنے پاس رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور جب بھی انہوں نے کسی سے لڑائی کرنا ہوتی تھی تو وہ ان کریکرز کا استعمال کرتے تھے۔ مطلب وہ کھیلنے کی بجائے اس کو اپنے ہتھیار کے طور پر اس طرح استعمال کرنے لگے کہ وہ اس کو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اپنے بیگ میں رکھنے لگ گئے، یہاں تک کہ مائیں خود بچوں کے بیگ میں اس کو ڈالتی تھیں۔ تو ایک اور بات جو میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ 60 اور 70 کی دہائی میں ان کریکرز کو پورے مغرب میں بین کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کتنی دہائی پہلے ان کریکرز کو امریکہ میں بین کیا گیا تھا،
अब वही क्रैकर्स जिसको पूरे मगरिब में बैन कर दिया गया था, अब इसको पाकिस्तान और इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया। और स्पेशली पाकिस्तानी बच्चों में क्रैकर्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, जो भी सिर्फ वालिदैन के लिए बनाई जा रही है ताकि इनको अवेयरनेस आए और इन्हें पता चले कि ये क्रैकर्स बच्चों के लिए किस हद तक खतरनाक है, और वो बच्चों को इस जानलेवा खेल से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रैकर्स का इस्तेमाल करके बच्चे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। ये भी जरूरी नहीं कि वो इस क्रैकर को दूसरे को मारने के लिए भी इस्तेमाल करें, लेकिन क्रैकर्स के इस्तेमाल की वजह से ये भी सामने आया है कि बच्चों का खुद का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बच्चे जब इस खेल को खेलते हैं तो कभी वो इनके नाक पर लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी नाक की हड्डी का मसला बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से मसले सामने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत भारी वजन की वजह से जब छोटे बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बार बार बाजू पर लगने की वजह से इनके बाजू पर नील पड़ जाते हैं। इस खिलौने के इस्तेमाल की वजह से बच्चों की आंख के जाया होने का ज्यादा अंदेशा सामने आया है। इसके अलावा जब बच्चे क्रैकर्स को पूरी तेज रफ्तारी से बजा रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि कभी कभी ये जब कोई दूसरा बच्चा पास आता है तो वो इसको लग जाता है और बहुत बुरा हिट करता है। अमेरिका में तो इस खिलौने का नाम बोन क्रैकर भी रख दिया गया था, जिसका मतलब है हड्डियां तोड़ने वाला हथियार। मेरा कहने का बेसिकली मकसद यही है कि वालिदैन बच्चों पर खसूसी नजर रखें। बच्चे जब स्कूल के लिए रवाना होते हैं तो इनका स्कूल बैग लाजमी चेक करें और बच्चों को इस खिलौने से मना करें। इस खिलौने को अमेरिका में 1960 में बैन किया गया था, जो कि देखें अब पाकिस्तान में ये खिलौना बहुत मकबूलियत पा गया है। ये इतना एडिक्टिव खिलौना है कि बच्चे इसके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि इसकी साउंड भी कुछ इतनी अट्रैक्टिव है कि बच्चे इसको तेज बजा के बहुत खुशी महसूस करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ये क्रैकर्स इनके हाथों पर बहुत बुरी तरह से भी लग रहा है। इसकी वजह से इनकी हड्डियां डैमेज हो रही हैं। छोटे तो छोटे, बड़े भी ये खिलौना बहुत शौक से खरीद कर इसको खेल रहे हैं। ये पहले अमेरिका में होता था, जो कि अब आके पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि वो इस खिलौने को जितना हो सके अपने बच्चों से दूर रखें।